کو. اچھا اب جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کہ حکومت ٹائم بائنگ کر رہی ہے، یعنی ٹائم گزار رہی ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ گندم جو ہے وہ نکل جائے. ڈیزل کارڈ بنائیں، سستی کریں. آپ گندم کا ریٹ دے دیں، آپ 200 روپے 300 روپے وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ گندم کا ریٹ بڑھا دیں، ڈائریکٹ ہمیں ملے جو خریداری ہو رہی ہے. اور یہاں پہ تو وہ 3500 روپیہ جو ہے وہ تو کسان کو کہیں ملتا دکھائی نہیں دے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان، آج ہم بات کریں گے گندم کے حوالے سے. جو پنجاب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 10 اپریل کو وہ گندم کی خریداری کے حوالے سے جو ہے کسانوں سے اپلیکیشن لے گی، تو آج 12 تاریخ ہے. مگر اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت بڑی عزت سے نوازا ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل کی کوششوں سے اور وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں سے اور اپنے پوری قوم کی دعاؤں سے جو ہے وہ اس وقت مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے ان کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں. جی اب میں بات کر رہا ہوں کہ جو پالیسی ہے پنجاب حکومت نے دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ پرائیویٹ جو کمپنیوں کے تھرو جو ہے وہ یہ خریدنے کی جو ہے وہ ایک پلان بنایا، اور ان کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ ایک طریقہ کار بنایا کہ پرائیویٹ کمپنیاں جو خریدیں گی، اور وہ پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ کسانوں سے 10 اپریل کو درخواستیں لیں گی، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہو کے 11 کمپنیاں جو ہیں وہ مختلف اضلاع میں جو ہے نا وہ خرید کریں گی، اور پھر یہ کہا گیا 72 گھنٹوں میں جو ہے وہ ان پیمنٹ ہو جائے گی. اچھا پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کھیت سے آ کے وہ ایگریگیٹر جو ہے وہ کمپنیاں وہ کسان سے لیں گی 3500 روپے میں. اب جو صورتحال ہے وہ یعنی یکسر بدلتی جا رہی ہے. میں حیران ہوں کہ عجیب بھمبڑ بھوسی میں جو ہے وہ کسان کو ڈال دیا گیا ہے کہ 10 اپریل کو پہلے جناب یہ پلان کیا گیا، اور کہا گیا اب 10 اپریل گزر گئی، 11 گزر گئی، آج 12 ہے. میں نے پتہ کیا کہ مختلف سینٹرز پہ اپنے ضلع میں، ضلع رحمیار خان میں اور باقی اضلاع کے اندر میں نے پوچھا کہ کیا کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ صاحب کو نظر آ رہا ہے، تو ہر جگہ سے آواز آئی کہ کوئی ارینجمنٹ اس طرح کا نظر نہیں آ رہا، بلکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کمپنیوں نے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ محکمہ خوراک کے نمائندے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم خود ہی اپلیکیشن لیں گے کسانوں سے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ جو آپ کے مشیران ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، محترمہ آپ بتائیے کہ گندم شروع ہو چکی 1 اپریل سے، ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مڈ جو ہے مارچ کے اندر آپ جو اپلیکیشن کا پروسیس جو آپ نے بنایا ہے کہ جناب یہ سینٹرز میں کسان جائے، پہلے وہ اپنے کام چھوڑے اور وہاں پہ جائے. کسی کا 20 میل دور ہے سینٹر، کسی کا 30 میل دور ہے سینٹر، اور کسی کو نزدیک بھی پڑتا ہوگا، لیکن وہاں جا کے پھر وہ اپلیکیشن دے. پھر آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ریونیو کا وہ اس کو ویریفائی کرے گا، اس کے خسرے ہیں. ہمارا خسروں کا نظام ہی درست نہیں ہے. اگر یہ ساری بھمبڑ بھوسیاں کرنی تھیں تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی، پھر وہی نظام ٹھیک تھا آپ نے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اب 12 تاریخ ہو گئی، اب کہا جا رہا ہے کہ جی 15 تاریخ سے جو ہے وہ لیا جائے گا. بہاولپور ضلع بھر میں گندم کی خریداری 10 اپریل کے بجائے 15 اپریل سے شروع ہوگی. بہاولپور ڈویژن میں مجموعی طور پر 34 گندم خریداری مراکز قائم ہوں گے.
گندم خریداری کے حوالے سے کسانوں کے لیے اہم خبر ہے، بہاولپور ڈویژن کے حوالے سے بھی اور پنجاب بھر کے حوالے سے بھی۔ گزشتہ روز ڈی جی فوڈ کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا، جس کے مطابق اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گندم کی خریداری 10 اپریل کی بجائے 15 اپریل کو کی جائے گی، اور فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرے گا محکمہ فوڈ، اور گوداموں کی جو لسٹ ہے باقاعدہ طور پر یہ تو بارش ہو گئی، ورنہ ابھی تو یعنی 50% سے زیادہ گندم جو ہے وہ نکل جانی تھی۔ ابھی بھی جو ہے وہ گندم کا ریٹ 3,3100 روپیہ سننے میں آ رہا ہے، جو یہاں پہ مرید شاخ اور یہ صادق آباد اور اس ایریے کے اندر جو خریداری ہو رہی ہے، اور یہاں پہ تو وہ 3500 روپیہ جو ہے وہ تو کسان کو کہیں ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب میں حکومت وقت سے اور پالیسی بنانے والوں سے اگر کوئی ایسا نظام ہے کہ جزا و سزا کا، کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جو پالیسی بنائی ہے، آپ نے ضلع رحیم یار خان سے کتنا خرید کرنا ہے؟ آپ یہ بتائیں۔ میں نے جو ہے ڈی جی فوڈ صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہم نے یہاں کے نمائندہ جو ہیں لوگ، جو محکمہ خوراک کے یا پاسکو کے یا جو دیگر ہیں انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، ان سے رابطہ کر کے پوچھا ہے کہ کیا کتنی خرید کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر رحیم یار خان کے اندر 7 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہے، آپ کتنی خرید کریں گے؟ اب اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور پھر یہ بات اور پریشان کن ہے کہ وہ کمپنیاں جو ہیں ابھی دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ خریدنے پہ تیار نہیں ہے۔ آج 12 اپریل ہو گئی ہے، گندم تو رکھی نہیں جا سکتی، ادھر سے بارش کی وجہ سے پریشان ہے کسان، اور وہ جو ہے کہاں لے کے جائے جو گندم کو۔ لیکن اس صورتحال میں جبکہ ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا، ہم سے پوچھا گیا تھا، ایک میٹنگ ہوئی تھی جن میں جو ہے منسٹر سید عاشق کرمانی صاحب تھے اور سیکرٹری افتخار سعود صاحب تھے، جو ڈیزل کے بڑھنے کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ آراء لینا چاہتے تھے۔ تو ہم نے کہا تھا جی کہ آپ اس بھمبڑ بھوسی میں نہ پڑیں کہ آپ جی یہ ڈیزل کارڈ بنائیں، سستی کریں۔ آپ گندم کا ریٹ دے دیں، آپ 200 روپے 300 روپے وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ گندم کا ریٹ بڑھا دیں، ڈائریکٹ ہمیں ملے۔ ہم اس چیز میں نہیں جاتے کہ آپ نے 1500 روپے دینے کا اعلان کیا، وہ کہاں ملے گی، کس کو ملے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو کسان کارڈ یا وہ ابھی یہاں پہ جو مستاجری زمین جو لیتے ہیں، وہ ہمارے بہت بڑی تعداد کے اندر کاشتکار ہیں، ان کو وہ تو محروم ہیں، نہ تو ان کو باردانہ دیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو ایگریمنٹ جو ہے وہ لیز کا، وہ جو دکھا دے اس کو آپ جو ہے باردانہ بھی دیں، اس کا آپ کسان کارڈ بھی بنائیں۔ وہ کاشتکار ہے میرے بھائی، وہ اگر اس کی 10 ایکڑ زمین ہے اور وہ 50 ایکڑ اور آگے لیز پہ لے لیتا ہے، تو آپ کم از کم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کسان کارڈ بھی دیں آپ اس کو۔ اچھا، اب جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کہ حکومت ٹائم بائنگ کر رہی ہے، یعنی ٹائم گزار رہی ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ گندم جو ہے وہ نکل جائے۔ اور کیونکہ جو ہے وہ گورنمنٹ پنجاب نے جو ایک تخمینہ لگایا ہے وہ 2,30,00,000 ٹن کا لگایا کہ پنجاب کے اندر اتنی گندم جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، جو 1,64,00,000 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ گندم لگ گئی ہے، اور پھر اس کی پیداوار کہیں پہ اچھی آ رہی ہے، کہیں پہ اچھی نہیں آ رہی۔ اچھا، اب اگر آپ 30 لاکھ ٹن تو پنجاب گورنمنٹ خرید کر لے گی، باقی 2 کروڑ ٹن جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ ان میں چلے ہم کہتے ہیں کہ 1 کروڑ ٹن جو ہے وہ مطلب کسان اپنی ضرورت کے لیے رکھے گا، کچھ بیج کے لیے رکھے گا، کچھ جو ہے سیڈ کمپنیاں جو ہے وہ لے جائیں گی، تو 1 کروڑ ٹن جو ہے سرپلس ہوگی۔ اس کا ریٹ ہم نے یہ اس میٹنگ کے اندر یہ مطالبہ رکھا، ایک تو ریٹ بڑھا دیجئے، آپ چھوڑ دیے ساری چیزیں، جب آپ کہتے ہیں ڈی ریگولیٹ کر دیا، پھر آپ روٹی کا ریٹ بھی نہ آپ جو ہے وہ بنائیں۔ سو مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ گندم کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں ہونے جا رہا۔ ہاں، یہ ہے کہ کسان ہمت کرے اور وہ رکھ لے
جس کی 100 من ہے وہ 50 من بیچے اور 50 من رکھ لے، بہتر وقت کا انتظار کرے، ورنہ تو یہ طاق میں بیٹھے ہیں بھیڑیے، یہ تو آپ کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور دوسری بات میں کسانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ اب گندم کے بعد گنا مت بیجیے، اس وقت آپ مونجی بیجیے، چاول بیجیے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو جنگی حالات ہیں، جو دنیا کے خوراک کی کمی کا اندیشہ ہے، بلکہ ورلڈ بینک نے یا کس کی رپورٹ میری نظر سے گزری تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ خوراک کی ضرورت ہوگی، تو اس میں چاول ایک بہت اہمیت اختیار کر جائے گا۔ آپ کو 6 مہینے کے اندر رقم واپس مل جائے گی۔ آپ گنے کا گناہ جو ہے وہ مت کیجئے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس دفعہ پھر ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ حکومت پنجاب جو ہے اور حکومت سندھ تو ویسے ہی جو ہے جگہ سے فارغ ہے، یعنی یہ جس طرح ایک بچہ روتا ہے تو اس کو جناب لولی پاپ منہ میں دے دی جاتی ہے، تو یہ جناب فلاں کارڈ فلاں جناب ڈیزل بن رہا ہے، اب یہ جناب جو ہے وہ پالیسی بنا دی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ تو کوئی نہیں پڑتا۔ اور اگلے دن وزیر صاحب فرما رہے تھے جی کہ اگر یہ بات ہوتی تو کسان جو ہے وہ پھر فصل نہ بیجے۔ ارے بھائی، کسان کو اور کچھ نہیں کرنا آتا، کسان نے کاشتکاری ہی کرنی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہٹے گا۔ آپ تسلی رکھیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم جو ہے وہ کسان کو اس طرح سے بلیک میل کرو گے، اور آپ پرائیویٹ سیکٹر کو تکڑا کر رہے ہیں، اور ان کمپنیوں کے ساتھ کیا معاہدے ہوئے ہیں وہ کوئی سامنے نہیں آئے کہ آپ نے ان کو سہولت دی ہے، اس گودام کی سہولت بھی دی ہے، آپ نے ان کو جو ہے وہ جو بینک سے بھی سہولت لے کے دی ہے، آپ نے ان کو نفع بھی جو ہے وہ دیا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو سپٹمبر تک رکھیں گے اس کے بعد 300 روپے من کے پیچھے جناب جو ان کو نفع ہوگا، اور پھر جو اپنا فلور مل کو جو دیا جائے گا اس میں، اور اس کے بعد جو بچ جائے گی پھر آگے اور نفع وقت کے ساتھ ساتھ ان کا بڑھتا جائے گا۔ تو لیکن کسان کو انہوں نے نہیں دینا فائدہ، کسان جو ہے وہ روتا رہے گا۔ اب ڈیزل بڑھ گیا ہے، مجھے بتائیں کہ اس کا جو امپیکٹ آیا، فرق آیا، 1 ایکڑ سے میں جو ہے وہ 8,000 روپے کا جو ہے وہ فرق پڑ گیا، کم و بیش میں بتا رہا ہوں۔ اور اس میں مجھے بتائیں کہ کسان کا وہ کہاں سے آپ پورا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں 1500 لے لیں، 1500 سب کو کہاں سے مل جائے گا؟ کیا جس نے 1 کروڑ اور 64 لاکھ ایکڑ بیجے ہیں، کیا آپ ان سب کو دے دیں گے؟ سب کا خرچہ ہونا ہے۔ تو حکومت کی جو پالیسی ہیں وہ ناکام پالیسی ہیں۔ بس میری تو دعا ہے ان حالات کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ مذاکرات کو کامیاب کر دے، تاکہ دنیا جو اس پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کو عزت دے، اور ان حکومتوں کو، اشتہاری حکومتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ یہ کسانوں کے ساتھ اچھا بہتر سلوک کریں، ان کو ان کی فصلوں کے ریٹ دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔